السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 تا 217 پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم، کیا حسبتم تم نے خیال کر لیا ہے، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ان تدخلوا الجنہ یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، یہ کیسے مراد کہ یعنی کہ یوں ہی تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ایسے ہی تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مَثَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کی جو خلو جو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے، یعنی ابھی تک تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی مراد یہ ہے مراد کہ ایسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے، اور ابھی تک نہیں آئے تمہارے پاس مثال سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے مانند حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے تھے۔ مستہم چھوا تھا ان کو، پیش آئے تھے ان کو بأسا تنگی، وضرا اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہہ اٹھے تھے، پکار اٹھے تھے رسول بھی، والذین اور وہ لوگ بھی آمنو جو ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ ہی، متی نصر اللہ کیا پکار اٹھے تھے، متی نصر اللہ کب ہوگی مدد اللہ تعالیٰ کی، الا خبردار سن لو، انا کہ بے شک نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ مسلمانوں، تو یہ مسلمانوں نہیں لکھا ہوا لیکن مخاطب مسلمانوں سے ہی ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، یعنی مسلمانوں سے کہا گیا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ایسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ بھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ماذا ینفقون کیا وہ خرچ کریں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل کہہ دیجئے ما انفقتم جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من خیرن بھلائی سے، فللوالدین پس لیے، والدین پس وہ والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے، والیتامى اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو ان کو کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم بھلائی سے خرچ کرو تو والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ وما تفعلوا اور جو کچھ بھی تم کرو گے، من خیر بھلائی سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ایسے ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ بتا دیا گیا کہ کس کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں، تو یہ بتایا گیا کہ آپ کی نیتوں پہ ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو والدین، رشتہ داروں، کیونکہ والدین کے لیے تو ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو تو ہم ان کی تو مدد کر سکتے ہیں، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورا کرنے کے لیے والدین کا کیونکہ حصہ ہے، اور قریبی رشتہ داروں، اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کی بات آ جاتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں میں بہن بھائی اور باقی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو بہن بھائیوں کو اگر وہ اپنے اپنے گھر والے ہوں ان کو زکوٰۃ وغیرہ دی جا سکتی ہے، صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، ہدیتاً بھی دیا جا سکتا ہے، اللہ کے راستے میں جس طریقے سے بھی خرچ کریں تو وہ کیا جا سکتا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی یعنی یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو اسی طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔
تو باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ جو بھی بھلائی کے کاموں میں سے تم کرو گے اللہ تعالیٰ تو وہ اس کو جاننے والا ہے، یعنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، قتال جنگ کو کہتے ہیں، یعنی جنگ فرض کر دی گئی تم پر، وہوا اور حالانکہ وہ کرہ لکم، کرہ ناپسند ہے، لکم تمہارے لیے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، وعسا اور شاید یہ وعسا اور شاید ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن جس کی چیز کو، وہوا اور وہ خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسا اور شاید ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ شرن بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے اور تم پر یعنی تمہیں ناپسند ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یعنی پہلے تو یہ بتایا گیا کہ دشمنوں سے جنگ کرنا فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے، چاہے وہ تم پہ گراں ہی گزرے، چاہے تمہیں بری ہی لگے، لیکن تمہیں نہیں پتہ کہ جو چیز تمہارے لیے اچھی ہو اور تمہیں وہ بری لگتی ہو، اور ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، یعنی جو اصل بات ہے، جو حقیقت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یسألونہ کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، ان سے شہری مہینے، حرام حرمت والے، شہر مہینے اور حرام حرمت والے، قتال فیہ اس میں قتال کے بارے میں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، ان میں قتال کے بارے میں، ان میں جنگ کے بارے میں، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، قتال ان میں بڑا ہے، کہہ دیجئے کہ قتال یعنی جنگ ان میں بڑی ہے، بڑی کا مراد یہاں پہ گناہ ہے، یعنی جنگ کرنا جو ہے ان میں بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفرم بھی اور اس کا کفر کرنا اور اس کا انکار کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد الحرام کا انکار کرنا، اور یعنی مسجد الحرام سے روکنا مراد ہے، وَإِخْرَاجُ اور نکالنا، اہلی اس کے اہل کا، اس کے رہنے والوں کا، منہو اس سے یعنی اس مسجد سے، اکبر زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجد الحرام سے اس کے اہل کا، یعنی اہل سے مراد جو وہاں پہ جو اس لائق ہیں کہ وہاں جو ہے عبادت کرنے کے زیادہ لائق ہیں، ان کا وہاں سے نکالنا زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنہ تو اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے بھی، ولا یزالون اور وہ ہمیش رہیں گے، یقاتلونکم تم سے قتال کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ لوٹا دیں تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں، اگر وہ اس چیز کی طاقت رکھیں، وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو کوئی بھی مرتد ہو گیا، جو کوئی بھی مرتد ہو گیا یعنی اپنے دین سے مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، ان دینی اپنے دین سے، اور جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا یعنی پھر گیا، فیمت پس وہ مر گیا، وہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہا، فاولئک پس وہی لوگ ہیں کہ حبطت ضائع ہو گیا، اعمالہم ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، واولئک اور وہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو آگ کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ سن لیں، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور ان کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یعنی کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ بھی کر دیں گے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔
تشریح اس کی ایسے ہے کہ 4 مہینوں کو اشہر حرام کہا گیا ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ منع ہے، البتہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران چند صحابہ کی مشرکین سے جھڑپ ہو گئی اور مشرکین میں سے ایک آدمی عمر بن امیہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ جمادی الثانیہ کی 29 تاریخ کی شام کو واقع ہوا، لیکن اس شخص کے قتل ہوتے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا۔ اس پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچا دیا کہ یہ لوگ حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آیت اس پروپیگنڈے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو عمر بن امیہ کا قتل غلط فہمی میں ہوا، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا، لیکن جو لوگ اس واقعے پر طوفان کھڑا کیے ہوئے ہیں، بلکہ جو لوگ حقیقتاً مسجد حرام میں عبادت کے اہل ہیں، ان کے لیے زندگی اجیرن بنا کر انہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے، تو یہ فرما دیا گیا، تو اس کا سدباب کرنا بھی ضروری تھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سبق ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔